ون فیملی ون فیوچر، یک طرفہ پابندیاں نامنظور، شفاف تجارتی نظام کے قیام پر اتفاق۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان، روس، کرغزستان، قازقستان، ازبیکستان اور بیلاروس کی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت۔ گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی میں تعاون کی یقین دہانی۔ رکن ممالک نے 8 دستاویزات پر دستخط کر لیے۔ تنظیم کی صدارت اور 2025 میں سمٹ کی میزبانی روس کے سپرد۔ علاقائی عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایس سی او چارٹر پر عمل کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سیکریٹری جنرل ایس سی او کے ساتھ مشترکہ نیوز بریفنگ۔ کہا خوشحالی کے لیے تجارت، رابطے، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی لازمی ہے۔ سیکریٹری جنرل او آئی سی کی کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine. عالمی برادری کو غزہ میں بربریت روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او اجلاس سے خطاب۔ کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطین ریاست کا قیام ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ انتہائی اہم ہے۔ دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ A stable Afghanistan is not only desirable but essential. The international community must step forward with urgent humanitarian support, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا خطے میں معاشی ترقی اور استحکام کی ضرورت پر زور۔ بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد۔ جے شنکر نے کہا ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہ ہو تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے کہا شہباز شریف نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام ایس سی او ممالک کی ترجمانی کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا سنگ میل عبور۔ 100 انڈیکس پہلی بار 86,000 پوائنٹ سے اوپر بند۔ 444 کمپنیز کی 46 کروڑ 64 لاکھ شیئرز کے سودے۔ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے بعد نواز شریف کا سیاسی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور دیگر شخصیات شریک ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان لاہور پہنچ گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب۔ مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ پی ٹی آئی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ اصل مسودہ چھپایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے دوست ممالک اور اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر ہم نے احتجاج مؤخر کیا، ختم نہیں۔ یاسمین راشد کہتی ہیں مجوزہ آئینی ترامیم عدلیہ کو تباہ کر دیں گی۔ شرجیل میمن پی ٹی آئی رہنماؤں کی تعریفیں کرنے لگے۔ کہا ایس سی او اجلاس کے موقع پر احتجاج ملتوی کرنا بہت اچھا کام تھا۔ پی ٹی آئی والے سیاسی مخالفین ہیں، دشمن نہیں۔ آئینی ترمیم میں ان کی رضامندی ضروری ہے۔ نہ کسی طالبہ سے زیادتی ہوئی، نہ کسی کا انتقال۔ پی ٹی آئی نے ایس سی او کانفرنس کے موقع پر خطرناک ترین منصوبہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں وائرل تصویر اسپتال میں زیر علاج بچی کی تھی۔ معاملے کی مکمل تحقیقات ہوں گی۔ من گھڑت الزامات لگانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی فہرست سے باہر۔ شارٹ لسٹ میں بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں۔ فہرست میں شامل 5 امیدواروں کا پاکستان سے تعلق ہے۔